السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شہر جو گاؤں سے بہت دور، اگر میں وہاں جانے کا ارادہ کرتا ہوں تو مجھے لگاتار 11 مہینے کا وقت انتظار کرنا پڑتا ہے۔ پھر جا کے ایک ٹرین آتی ہے، اس ٹرین پر جب میں سوار ہوتا ہوں تو پھر وہ ٹرین مسلسل 1 مہینے تک چلتی ہے، پھر جا کے میں اس شہر کو پہنچتا ہوں۔ کیا آپ نے اندازہ کیا کہ وہ شہر کتنی دور ہے؟ ایک دن ایک شخص نے اس شہر جانے کا ارادہ کیا اور ٹرین آنے سے 2-3 دن قبل ہی اس نے جانے کی ساری تیاری مکمل کر لی، اور آج جب کہ وہ ٹرین آنے والی ہے، وہ شخص 2-3 گھنٹے پہلے ہی اسٹیشن پہنچا اور اسٹیشن پر جا کے مطمئن ہو کر بیٹھ گیا، اور اب ٹرین آنے والی ہے۔ کچھ دیر کے بعد سیٹی بجی اور ٹرین کے آنے کی آثار ظاہر ہوئے، چنانچہ وہ ٹرین پلیٹ فارم پر آئی اور اعلان کی گئی کہ یہ ٹرین 30 منٹ تک رکے گی۔ گرمی کا موسم تھا تو اس نے سوچا کہ چلو تھوڑا باہر تفریح کر لیتے ہیں، یہ ٹرین تو 30 منٹ تک رکے گی تو ہم آخری 10 منٹ میں آ کر سوار ہو جائیں گے۔ ابھی وہ ٹرین کھلنے کو 10 منٹ باقی تھا کہ اچانک اس نے بغل والے پارک میں ایک خوبصورت منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک 4 سالہ بچی اپنے باپ کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ اور تتلی کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور وہ تتلی بار بار رنگ برنگے پھولوں پر بیٹھ رہی تھی، اور یہ منظر اتنا پرکشش تھا کہ وہ اس میں گم ہو گیا، وہ اس میں محو ہو گیا، کیونکہ وہ خوبصورت پارک میں 4 سالہ بچی تتلی کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور قہقہا لگا رہی تھی۔ وہ شخص اس منظر کو دیکھنے میں اتنا کھو گیا کہ ٹرین کے جانے کا وقت ہو گیا۔ ٹرین کے سارے دروازے بند کر دیے گئے اور وہ ٹرین چل پڑی۔ آپ ذرا سوچئے، آپ ذرا تصور کیجئے کہ وہ شخص اپنے آپ کو کس قدر کوس رہا ہوگا، وہ شخص اپنے آپ میں کس قدر مایوس ہو رہا ہوگا کہ اس نے 11 مہینے تک اس ٹرین کے آنے کا انتظار کیا۔ اس ٹرین کے آنے سے 2-3 دن قبل ہی اس نے ساری تیاریاں مکمل کر لی، 2-3 گھنٹے پہلے ہی اسٹیشن پہنچا، لیکن جب ٹرین کھلنے کا وقت ہوا تو وہ سین اور خوبصورت منظر دیکھنے میں مدہوش رہ گیا۔ جی میرے بھائی اور جی میری بہن، میں بات کر رہا ہوں رمضان المبارک کی، جی ہاں رمضان المبارک کی، اور وہ شخص ہم اور آپ ہیں۔ وہ لڑکی، وہ پارک، وہ تتلی اور وہ پھول، وہ ساری دنیا کی غیر ضروری کام ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا صرف اور صرف میرا مقصد ایک ہی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی غیر ضروری کاموں میں مصروف ہو جائیں، کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور ہم غیر ضروری کاموں میں مصروف رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کا وہ ٹرین آئے اور ہم اس ٹرین میں تراویح، صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ صدقات کو لے کر سوار نہ ہو سکیں، کیونکہ یہ ٹرین جب آئے گی تو بڑی تیزی سے گزرتی چلی جائے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ رمضان المبارک کا ٹرین آئے اور ہم دنیاوی کاموں میں مصروف رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کا یہ ٹرین آئے اور ہم دنیاوی کاموں میں گم ہو جائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس ٹرین کی طرح رمضان المبارک کا مہینہ 30 منٹ تک نہیں رکے گی، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ چلے گی تو اتنی تیزی سے چلے گی کہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اگر ہم سے کسی طرح سے بھی رمضان المبارک کا یہ ٹرین چھوٹ جائے، ہماری کوتاہی کی وجہ سے اگر یہ ٹرین چھوٹ جائے تو 11 مہینے تک ہمیں پھر سے انتظار کرنا پڑے گا۔ کیا پتہ کہ اگلا رمضان آئے اور ہم اس دنیا میں نہ ہوں، کیا پتہ کہ کل یہ محفل سجے اور ہم نہ ہوں، کیا پتہ کہ کل آپ ہوں لیکن ہم نہ ہوں۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے پچھلے سال ہمارے ساتھ تراویح پڑھی، جنہوں نے پچھلے سال ہمارے ساتھ افطار کی پارٹی میں بیٹھے تھے، لیکن آج ان کا جائزہ لیجئے، آج وہ لوگ اپنی قبر میں تنہا سو رہے ہیں۔ سو آئیے نا، آج ہی وہ ٹرین آنے والی ہے، ہم اپنے پورے توشے کے ساتھ اس ٹرین پر سوار ہو جاتے ہیں، پورے توشے کے ساتھ رمضان المبارک کے اس ٹرین پر سوار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یا آپ کو یقین نہیں کہ اگلا ٹرین ہمیں میسر ہو یا نہ ہو۔